نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ان کا تذکرہ گزشتہ درس کے اندر گزر چکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز مجھے یہ پسند ہے کہ میری آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ اقدس ہو، میں آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ فرمایا کہ مجھے دوسری یہ چیز پسند ہے کہ میرا مال آپ پر، آپ کے دین پر قربان ہو جائے۔ اور فرمایا کہ تیسری مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو بہت احسن طریقے سے قبول فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پسند کو پورا فرمایا۔ تو سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کا چہرہ اقدس ہو اور میری آنکھیں ہوں اور میں آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ تو دنیا کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب دیدار فرمایا، خاص طور پر غار ثور کے اندر جہاں پر کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا اور کوئی دوسرا کام نہیں تھا، صرف ایک ہی کام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گود کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں۔ 3 دن اور 3 راتیں صرف ایک ہی کام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا، اور زندگی کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے رہے۔ اور جب اس دنیا سے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنا دیا، ایک ہی روضہ اقدس کے اندر، تاکہ حشر تک ساتھ رہیں۔ تو ان کی یہ خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا چہرہ انور تھا کہ جس کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی فوراً کہنے لگے کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ بے شک یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ کسی سچے کا چہرہ ہے، اور اسلام قبول کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ یوں لگتا تھا کہ گویا کہ سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اندر چل رہا ہے، یعنی اس قدر روشن چہرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو فرمایا کہ میری تمنا، میری خواہش، میری پسند یہ ہے کہ میں آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میری دوسری پسند یہ ہے کہ میں اپنا مال آپ پر قربان کر دوں۔ تو اس تمنا کو بھی خوب شوق کے ساتھ پورا کیا۔ جب اسلام قبول کیا تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے، اور ہجرت سے پہلے 35,000 درہم جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے دین پر قربان کر چکے تھے۔ اور جب ہجرت فرمائی تو اس وقت صرف 5,000 درہم پاس تھے، اور وہ بھی سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے دین پر وہ بھی لٹا دیے، قربان کر دیے۔ یہاں تک کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کی دعوت دی اور جہاد کے لیے فنڈ کرنے کا
کہا کہ ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے لہذا مال جمع کرو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر قربان کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ جب فوت ہوئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، دو وہی چادریں تھیں جو پہلے جسم پر موجود تھیں، جن چادروں کے اندر کفن دیا گیا، صرف ایک چادر اور لی گئی۔ تو اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے دین پر قربان کیا، اور اپنے اس تمنا کو بھی دل کھول کر پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما لیا اور ان کی اس پسند کو پورا فرمایا۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے دی، اور اسی جگہ میں سے ایک ٹکڑا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ قرار دیا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت خرید لی، اور قیامت تک مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ کے اندر عبادت ہوتی رہے گی، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ جب آدمی کا مال حلال اور طیب ہوتا ہے تو پھر آدمی کو توفیق ہوتی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ جب آدمی کا مال حلال اور طیب نہیں ہوتا تو پھر آدمی کو خرچ کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ جس کو کسی نے کہا کہ مال حلال بجائے حلال رفت، مال حرام بجائے حرام رفت، مال حلال بود بجائے حلال رفت، مال حرام بود بجائے حرام رفت، کہ جو حلال مال ہوگا وہ حلال جگہ پر استعمال ہوگا، اور جو حرام مال ہوگا وہ حرام جگہ پر استعمال ہوگا۔ تو اسی لیے بعض لوگوں کو کنجوسی کی، مال کو دبا کر رکھنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو یہ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ ایسے ہی ایک کنجوس کے بارے میں آتا ہے، ایک بخیل کے بارے میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو کسی نے کہا کہ ارے اب تو مر رہا ہے، اب تو کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے۔ اس نے کہا میں اپنی جان دے رہا ہوں، اس سے بڑی اور کیا چیز دے دوں۔ اس وقت بھی اس نے یہ کہا کہ میں اپنی جان دے رہا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے کہ جو میں دے دوں۔ اس وقت بھی اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند یہ تھی، فرمایا کہ میرا مال آپ پر اور آپ کے دین پر قربان ہو جائے، اور فرمایا کہ میری تیسری پسند یہ ہے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی آپ کے نکاح کے اندر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس پسند کو بھی پورا فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو ایک ریشمی کپڑے کے اندر یا ان کے ہاتھ کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں، ان کی تصویر دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تصویر دکھا دو کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ آپ کے نکاح کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند کو پورا فرمایا۔ انہوں نے پہلے بھی اپنا پورا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا، لیکن ان کی تمنا یہ ہوئی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو خدمت ہے وہ بھی ہمارے خاندان کے حصے میں آ جائے، وہ بھی ہمارے گھر کے حصے کے اندر آ جائے، وہ بھی میرے حصے کے اندر آ جائے کہ میری بیٹی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خدمت کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے کر، دین سیکھ کر آگے امت کو پہنچائے۔ اور ان کی یہ تمنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درجے میں، بہت احسن درجے میں پوری فرمائی کہ جتنی امہات المؤمنین ہیں، جتنی مائیں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے کر آگے امت کو پہنچایا۔ سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے دین کی خدمت کی، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ کو وراثت کے مسائل کے اندر اور بڑے مشکل مسائل کے اندر جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر اپنے مسائل پوچھتے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تمنا کو بھی پورا فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر ان کی بیٹی آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ازواج مطہرات سے بڑھ کر ان سے دین کی خدمت لے لی۔ تو اس لیے جس طرح وہ حضرات اپنی اچھی پسند ظاہر کرتے رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دین کے لیے ہم اپنے اچھے جذبات رکھیں۔ جو اچھے جذبات ہوتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔